وہ خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہ بابا جی رک جاؤ، پہلے تیرے بابے مر جان. غوث کتب ابدال جنہاں دی ڈیوٹیاں نے کتھے مر گیا بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے. جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں لے آؤ ذرا. وہ کتنے 295 سیل وہاں مردودہ. تو زندہ نگاہ مار کے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ، اور مردود تیرے سامنے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں. بے شرم ڈوب کے مر جا. کدھر گیا تو؟ اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ، ٹھیک ہے، جس کے پلے شاہی کوئی نہیں، اور جن کی یہ طاقتیں ویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے، ان طاقتوں والوں کو گالیاں دو نا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں، اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے، اور جو زندہ بابے ہیں وہ بھی مر جائیں. نہیں، سارا ڈکوسلا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں. بم آ کے دہشت گرد ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر، یہ چوں سے ہل نہیں سکے. اور یہ باتیں کرو جی کعبے بھی کرین گری تھی. او بھائی کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا بس. باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی دیکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے اوپر معاملہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے یہ نہیں کرنا، لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں اور وہ یہ کرتے ہیں، اور ڈیوٹیاں یہ کرتے ہیں کہ سمندر تو روکا ہوا ہے لیکن سارے کے سارے نشئی پولٹری چرسی اسی مزار پہ بیٹھ کے نا چرس کے سوٹے لگاتے ہیں، انہیں نہیں وہ روک سکتے. ڈیوٹیاں بھی نہیں صحیح طریقے نال پوری کر سکتے، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے. تو ہمیں تو یہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بزرگ جناب یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ان کے کرتوں کی برکت سے. بھائی صحیح بخاری میں ہے حضرت ام سلمہ ہماری ماں نے نبی الاسلام کے چند مبارک بال نکالے اور کہا کہ ہم ان کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے ہیں. لیکن وہ بال مبارک صحابہ کرام کسی جنگ میں نہیں لے کے گئے کہ وہ سامنے پیش کریں. وہ ایک خالد بن ولید کے بارے میں بھی ایک انہوں نے روایت حاکم سے پیش کرتے ہیں، جعلی روایت ہے، لیکن وہ بھی ان کی ٹوپی مبارک کے اندر بندھے ہوئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ایسے سامنے رکھ کے تو یہ کرتے تو وہ کرتے، وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے. عجیب انہوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. اچھا یہ قصے کہانیاں سنا کے نا یہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ڈر کے رہیں ہمیشہ. لیکن ہم نے تو اب ٹریننگ یہ کی ہے کہ بس ان کی اب میمز بننی ہے. ہاں صرف ان بابوں کا احترام ہونا ہے جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں بخاری مسلم بھی بابے تھے نا، آج احترام سے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد بھی. کیوں؟ یہ ہمارے نبی کے وفادار ہیں. لیکن تمہارے بابے، ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، لیکن پھینکی بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں. غداری کی ہے، اور دیکھ لو تمہاری اس غداری کا کیا انجام ہوا ہے. ہاں ہاں 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی 12 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت تم لوگوں کی جو جھوٹی عزت تھی مٹی میں ملا دیا، اور کتنی بڑی شے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. بس ان کے بابوں کی اب میمز بننی ہے کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. پھر یہ کہتے ہیں کیوں بن رہی ہیں بھائی یہ جی کرامت، ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں. تمہارے بابوں کی بزرگی کی اور ان کی کرامتوں کے منکر ہیں، ہم کرامتوں کے ہم منکر نہیں ہیں. ہاں ہم تو ان لوگوں کا اسلام بھی مشکوک مانتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں مزار کے اوپر بم پھاڑ دو یا فلاں مزار کو گرا دو. نہیں، ہم کہتے ہیں بریلوی خود گرائیں گے انشاءاللہ. ایک دن آئے گا جب یہ حق بات وہ آہستہ آہستہ قبول کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں خود اس حق کی طرف رہنمائی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کمپیریزن میں بار بار قرآن و سنت کے حوالے سے ان کے بزرگوں کا، کیونکہ اصل تکلیف ان کو بزرگوں کی ہے. گستاخ رسول یہ تو ایک ٹرم انہوں نے ویسے جنرل بنائی ہوئی ہے نا. میرا اصل مسئلہ ایک یہ کہ میں ان کے سو کارڈ جو بزرگ جنہوں نے کتابوں سے غداری کی ان کی گستاخی کرتا ہوں، اور اس کے لیے کوئی بھی لفظ ڈیوائز کر لیں، ان کو نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہو تو یہ جو میں نے چشتی رسول اللہ والی بات کی ہے اس سے اعلانیہ توبہ کریں، اعلانیہ توبہ کریں کہ کشف المحجوب کے اندر علی بن عثمان حجویری نے
چلے ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہے وہ کتاب، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں انہی کی کتاب ہے. صحف اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے دو جھوٹے واقعات دو پیغمبروں کی طرف منسوب کیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اسے مروا کے خود شادی کر لی، اور نعوذ باللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ انہیں بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی پسند آئی اور نگاہ پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت ڈال دی اس صحابی کے دل میں، اور نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ شادی کر لی. اور خود پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن کے تفسیر کے اندر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں. اور وہی پیر کرم شاہ اپنے ہی مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے وہی کشف المحجوب چھاپ رہے ہیں اور اس کا مقدمہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے. دیکھا کیسی دوغلی پالیسی. اور بابا جی بھی ہمارے خادم رضوی صاحب لڑایا کرتے تھے کشف المحجوب، اور وہی کشف المحجوب میں نے لگائی ہوتی ہے والے میں جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے جس میں گنبد بنا ہوا ہے کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے. ان کی زندگی میں بھی ان تک میرے کلپ پہنچے تھے جو میں نے سب سے پہلا کلپ ریکارڈ کرایا تھا جو ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. اس کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آیا تھا ان کی زندگی کے اندر، جواب نہیں دیا. بس وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوندا ہے، وہ کہندا ہے کہ لبیک نہ کہو لبیکا یا رسول اللہ. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. میں نے کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا اسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. تو میں نے تو ٹھیک کہا تھا، وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں عربی گردانے پڑھاتا ہوں، یہ میں نے کہا پھر آپ اس کو صحیح کریں گے لبیک کا یا رسول اللہ ہے. لبیک کو وقف کر کے پھر یا رسول اللہ لادا وہ پھر دو الگ طریقے سے ہوگا. جو آپ نعرہ لگواتے ہیں نا تو لبیک کا یا رسول اللہ نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ ساڈی مرضی سی جو مرضی کبھی یہ پتہ سی کہ منڈا ہے نیٹ تے سب کچھ پتہ سی، لیکن جرت نہیں ہوئی بابے کی کہ پوری زندگی کو ریبٹل کر سکے. اسے پتا تھا اور نجی محفلوں میں وہ کہتے بھی تھے کہ منڈا گلا صحیح کرتا ہے، پتا تھا انہیں، لیکن ظاہر اپنے فرقے کے ہاتھوں مجبور تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک اس دن چلائے گی کہ جب یہ چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے خلاف بھی دھرنے دے، اور جہاں سے لاہور سے نکلتے ہیں نا وہاں سے ہی کتابیں چھپ رہی ہیں، وہاں نہیں دھرنا دیں گے کیونکہ ان کا اپنا فرقہ ہرٹ ہوگا. تو پھر ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ایک ختم نبوت کے ایک جز کے اوپر بات کر رہی ہے، اور اصل مسئلہ تو وہ غدار ہیں جو اپنے آپ کو رحمت اللہ علیہ بھی کروا رہے ہیں اور مزارات بھی اپنے بنوائے ہوئے ہیں، ان کے ماننے والوں نے ان کے بنا دیے اور اپنے ناموں کے کلمے ڈائریکٹ انہوں نے پڑھوائے ہوئے ہیں. یہ ان کا حال ہے. تو میرے بھائی میں تو پھر بولوں گا جب تم میرے نبی کے بارے میں یہ بات کرو گے کہ وہ صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ، تو میں پھر تمہیں آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا کہ تمہارے یہ بزرگ کہلانے کیا مسلمان کہلانے کے بھی حقدار ہیں اگر انہوں نے یہ لکھا ہے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے. اتنے آپ کے رسپانس واضح ہوا کرتے تھے کہ آپ اپنے رسپانس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے. کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا، اور اس کے بارے میں تم لوگ یہ لکھو کہ وہ بایزید بستامی کا سکر تم لوگ ثابت کرو. یزید ابیدہ سکر، ہاں اس سے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ابا یزید کیا آ گیا. ہاں یہ ابا یزید، یزیدہ ابا. اور اس سے بڑا جھوٹ بولا ہے کہ یہ امام جعفر کا مرید ہے بایزید بستامی، حالانکہ امام جعفر کے مرنے کے بھی کم از کم 50 سال کے بعد یہ پیدا ہوا ہے، قبر پہ جا کے مرید ہو گیا. چلو جی ہو گیا. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید یا کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس زمانے میں تم لوگوں نے ابو یزید کنیت رکھ دی، کیوں رکھی؟ کوئی اور نام نہیں تو لبیا. 261 ہجری میں فوت ہوا ہے یہ بایزید بستامی، اور 261 ہجری میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں ایک ہی سن میں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، اور اس کی کنیت ہے ابو یزید. نہیں جی یزید نہ آتے صحابہ دے بھی، نہ جناب انج نہیں ہمیں بھی پتا ہے. ہاں وہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی. ہون رکھو نا یزید اپنے پتریاں دے پھر منیں گے. ہاں عرض کر دیے، ہاں اپنی اولاد کے نام یزید رکھو پھر مانیں گے
تاکہ جب تمہارے بچے اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا ہے. ہاں, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا ہے. ہاں مولویو بازید بستامی نو بچانا جے تے اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں اے زخمت تھوڑا چھلدا رہنا ہے.